جنگ کی زد میں ہیں، ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے، اور وہاں پاکستان کے خلاف جذبات اور خدشات بڑھ رہے ہیں جو کہ بہت تشویشناک ہے، اور عملاً ان سب کا تعلق ہمارے پالیسیوں سے ہے، ہمارے فارن پالیسی سے اور ہمارے انٹرنل پالیسی سے، اور معاملات کو دیکھنے کی جس طرح اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کے بارے میں رویہ رکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ میں صرف آپ کو 2 صوبے کے حوالے دینا ہوں۔ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں بھی جو حالات ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ آپ سارے اس میں میکسیمم لوگ پنجاب سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تحقیق کریں گندم کے کسان کتنے رو رہے ہیں اور گندم کے کسان کا کتنا استحصال ہو رہا ہے، اور ابھی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ کسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم یہ گندم اور یہ اس قسم کی فصل جو ہے نا بونے سے وہ انکار کر لے۔ اس طرح کپاس کا کسان، گنے کے کسان جو ہے نا رو رہے ہیں، اس کو پیسے نہیں مل رہے، اس کو مؤثر جو اس کا ریٹ ہے، جو اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح تعین کرے، اس کو وہ نرخ نہیں مل رہے۔ آلو کو کسانوں کو آپ نے دیکھا کہ آلو کو کس طرح اس نے ادھر جو ہے نا جس طرح بے توقیری کی گئی، وہ پانی میں پھینکا، اور ان کے پاس گودام کے لیے جگہ نہیں ہے آلو کے کسان۔ اور ہمارے صوبے میں جو ٹوبیکو کا مطلب یہ یہاں تو ایک تاثر کر رہے ہیں، لیکن ادھر جو ٹوبیکو کی کسان ہیں وہ بہت بری طرح رول رہے ہیں، اور ٹوبیکو کے کسان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، جو بڑی کمپنیاں، یہ بڑی کمپنیاں اور حکومت پہ آپس میں گٹھ جوڑ کی ہوئی ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کسان کی جو بنیادی حق ہے اس کو محروم رکھا جائے، اور کسان کو مجبور کیا جائے کہ اونے پونے داموں جو ہے نا وہ اس کو فصل جو ہے نا یہ حاصل کرے تاکہ بڑے بڑے منافع کمائیں، اور حکومت عملاً وہ کسان کی سائڈ پہ ہو، وہ اس وقت مافیا اور بڑے بڑے انڈسٹریز کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ خود اس میں انوالو ہے باقاعدہ استحصال میں۔ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خوشحالی کدھر ہے۔ اس طرح سندھ میں بھی دیکھیں، چلو ہماری صوبے میں تو جنگ ہے، حالت جنگ میں ہے، یعنی ادھر بھی استحصال اتنا ہو رہا ہے کہ یہ آئین اور میں تو بالکل واضح ہے کہ جس صوبے کی جو پروڈکٹس ہے سب سے پہلے اس کے اوپر اس علاقے کی عوام کا حق ہے۔ سی این جی ہمارے مطلب جو ہمارا گیس کا جو پروڈیوس ہے، جو جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہاں سی این جی بند ہے، وہاں جو ہے نا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی بے تحاشا۔ بجلی کا تو پوچھے نہیں۔ میں جس ضلع سے تعلق رکھ رہا ہوں سوابی، جو تربیلا ڈیم کا پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں ہے۔ بدقسمتی سے جس وقت تربیلا ڈیم بن رہا تھا اس وقت جو لیڈرشپ تھی، جو بھی جس کے پاس اختیار تھا، انہوں نے صحیح ایگریمنٹ نہیں کروایا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس ضلع میں یعنی ہمارے ضلع میں پاور ہاؤس ہے وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ بجلی نہیں دی جا رہی۔ میرے ضلع میں گزشتہ 4 دنوں سے بجلی بند تھی، 4 دنوں سے۔ وجہ کیا تھی کہ بجلی آ رہی ہے برہان سے، اٹک سے، لائن کٹ گئی۔ بھائی تو بیلے سے ڈائریکٹ جو ہے نا جہاں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں میرے ڈسٹرکٹ میں اس کا پاور ہاؤس ہے، آپ ہمیں بجلی نہیں دے رہے ہیں، کہیں اور گھما کے، اور وولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ نہیں۔ میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو رویہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو تربیلا ڈیم کی بجلی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی، اس میں بھی جو نا جس طرح ہم محروم ہیں۔ تو یہ قسم کے جذبات ہوں گے تو لوگوں میں کیا احساسات و جذبات ہوں گے؟ اور ساتھ یہ کہ جو خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، تو اس صورتحال میں کیا انڈسٹری ترقی کرے گی، کیا کاروبار چلے گا، کیا خوشحالی آئے گی؟ اور ساتھ یہ بھی کہ اس صوبے میں جو وار زون ہیں اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، باقی ڈیٹیل تو تیمور خان بتائیں گے، لیکن صرف این ایف سی میں جو شارٹ فال ہے جو اس سال 159 بلین یہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ ٹوبیکو سے دیگر ٹیکسز اس کو چھوڑے، اور جو آلریڈی فاٹا مرچ کے حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی
کہ وہ 3% NFC میں شیئر دیں گے, کم از کم 100 بلین جو ہے نا ہر سال دیں گے, وہ نہیں ہے. اور الٹا جو صوبے کے اوپر اخراجات ہے وہ مرج ایریا کے اخراجات اس پہ آ گئے, یعنی تنخواہیں بھی صوبہ اپنے دیتے ہیں. تو صوبہ جو ہے نا فائنینشلی اس کو بہت مشکلات ہیں. لیکن جو صورتحال ہے بیرونی, ملک ذاتی خواہشات پہ چلایا جا رہا ہے, ملک میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے, مایوسی نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر آپ نوجوانوں کے ووٹ کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں. تو یہ سوچو کہ اس کے کیا اثرات اور کیا جذبات ہوں گے. دیکھیں عدالت تو اب معلوم ہے, کسی عدالت سے انصاف کا توقع کرنا تو ابھی ناممکن ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ججز کی ٹرانسفر کریں گے اور اس وجہ سے ٹرانسفر کروائیں گے کہ انہوں نے تمہارے فیصلے نہیں مانے, یا وہ جو نا میرٹ کے مطابق چلے ہیں, اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے. خدا رسول کا واسطہ کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. یہ وقت گزر جاتا ہے, کوئی پرمنٹ نہیں ہوتا, یہ عہدے عارضی ہوتے ہیں. آئے اس ملک کی سوچے, پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, پاکستان کی عوام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. ہماری پریارٹی پاکستان کی عوام ہونی چاہیے. ذاتی انا ایگو پہ, دشمنیوں پہ, کسی کو جیل میں ڈالو, اس کے خلاف کیسز ڈالو. ابھی جو سائبر کی بات کی ہے سلمان اکبر راجہ صاحب نے, تو ہماری موقف تو صحیح ثابت ہو گئی, لیکن اس کے خلاف جتنی کیسز ہوئی, پرچی ہوئی, کیس ٹرائل ہوئی, جھوٹی بیانات آئے ابھی قوم کے سامنے, یا حکومت جو ہے نا ڈینائی کرے, اس کو کہے کہ جھوٹ ہے. تو بہرحال ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ لڑنی ہے. ہم نے اس ملک میں تمام وحدتوں کو, تمام کمیونٹی کو, تمام صوبوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ پاکستان آپ کا ہے, آئین مقدم ہے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. پنجابی, سندھی, بلوچی, پختون, سرائکی, مہاجر, سندھی, سب ہم بھائی بھائی ہیں. لیکن یہ ملک تب بھائی بھائی بنیں گے جب ملک میں آئین کا احترام ہوگا اور ذاتی خواہشات سے چیز نکلے گی. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں ہماری پارٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے, جس طرح ہماری پارٹی, میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ ہم نے ایک پارٹی کے ساتھ الائنس کیا, اور اس پارٹی کی یعنی یہ سوچ لے کہ ایک لیگل پروسیس سے نشان الاٹ کیا گیا, اور اس کو پتہ چلا کہ طریق انصاف کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہے, اس سے ان کا بنیادی حق چھینا گیا اور وہ نشان ہے اس کو ختم کر دیا گیا. مطلب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جمہوریت تو برائے نام رہ گئی, ابھی جمہوریت ختم ہو رہی ہے. پاکستانی عوام کو جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے, میں اس مقتدر طبقے کو کہنا چاہتا ہوں, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ, انصاف کرو. ہمارا ایک مطالبہ, میرٹ کے مطابق فیصلے کرو. ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد کرو, عدلیہ کو جو اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو پوری کر دو, اس میں ہرڈ نہ ڈالو. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں صحیح پارلیمنٹ ہو, جو عوام کے منتخب پارلیمنٹ ہو, وہ تب ہوگا جب ایک نیا الیکشن کمیشن ہوگا جو تمام سیاسی پارٹیوں کے کنسنسس سے ہو, جس پہ کسی سیاسی پارٹی کی اعتراض نہ ہو, اور الیکشن ہو اور صحیح پارلیمنٹ بنے تاکہ وہ ملک کے صحیح فیصلے کر سکے.